अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे दिल का सुकून हो नावल की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बनती है 13वीं किस्त बनती है। और इसको लिखा है, इसकी राइटर का नाम है ज़ोया अली शाह। तो आइए शुरू करते हैं और टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट करती जाऊँ आप लोगों से कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियोस हैं इनको लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में भी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ आ गई हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपने शौहर से ज़्यादा चालाक और तेज़ दिमाग हैं। पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाला असफन शहरयार सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है बिना इसके बोले ही समझने जाने वाला अपनी बीवी के दिमाग को नहीं समझ सकता था। मगर मेरा बच्चा उस्ताद ही होता है और शागिर्द होता है। आपको क्या लगता है कि मुझे आपके ड्रामे समझ में नहीं आ रहे थे? जब आप मेरे थोड़े से करीब आने से शर्मा जाती थी तो मुझे समझ आ गई थी कि मेरी जान अब ठीक हो रही है। बस मुझे तो इंतज़ार था आपके डॉक्टर के मुंह से ये सुनने का कि मेरी मिसेज अब मेंटली और फिज़िकली तौर पर बिल्कुल ठीक है। अल्लाह भला करे आपके डॉक्टर का, जिसने मुझे बहुत जल्द ही ग्रीन सिग्नल दे दिया, वरना मेरी जान तो पता नहीं कब तक अपना ये नाटक जारी रखती। आहा, छोड़े मुझे, आपको मुझ पर तरस नहीं आता। असफन ने दिल की गर्दन पर बहुत सख्ती से लो बाइट की थी। दिल सिसक कर आवाज़ें पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। दिल सिसक कर आवाज़ें करके असफन से खुद पर तरस खाने की भीख मांग रही थी। नहीं, बिल्कुल भी मुझे आप पर तरस नहीं आ रहा। आपको मुझ पर तरस आया था जब आप ठीक होने के बावजूद भी मेरी दस्तरस में आने को तैयार नहीं थी। इतनी रातें मैंने आपकी तड़प में गुजारी हैं, इनका हिसाब तो असफन की जान को देना पड़ेगा। आपके लिए इस वक्त मेरे पास कोई माफ़ी नहीं है जब तक आप मेरे बेचैन दिल को सुकून देने में कामयाब नहीं होती। दिल के चेहरे ने लबों के लम्स छोड़ते हुए अपने दिल की बात कर रहा था। कैसे आएगा आपके बेसुकून दिल को करार, बताएं। असफन के लबों के लम्स दिल को झुलसा रहे थे। बस मेरी शिद्दतों को हंस कर सहो और मेरी तड़पती हुई मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से मिलाकर मुझे पुरसकून करो। इसके हर एक लम्स में इसके इश्क की तड़प थी जिसे वो दिल के वजूद पे मिटा रहा था। असफन की बेताबियां सहना दिल की नाजुक सी जान के लिए सहना आसान नहीं था। दिल, आपको याद है मैं जाते हुए ये कह कर गया था कि अगर ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया और मैं वापस लौटा तो मैं आपको बताऊंगा कि असफन शहरयार आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तो अब महसूस करो मेरी मोहब्बत को। मैं तुम्हें अपनी सांसों से ज़्यादा नज़दीक चाहता हूँ। दिल, तुम मेरा चैन हो, मेरे दिल का सुकून हो तुम, मेरी हसीन रातों का खूबसूरत सवेरा हो तुम, असफन शहरयार की ज़िंदगी का सरमाया हो तुम। दिल, मुझे लगता था कि मेरे जैसा सख्त दिल रखने वाला इंसान कभी किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता, मगर देखो मैं इतना गलत साबित हुआ हूँ। दिल, मेरी कुर्बतों से भागा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी जब से हमारा निकाह हुआ है मैंने आपको बहुत ज़्यादा ढील दे रखी थी क्योंकि आपकी एज बहुत कम थी, मगर अब आप खुद थोड़ा सा खुद को मजबूत करो क्योंकि अब मैं आपको और ज़्यादा छूट नहीं दे सकता। असफन दिल को अपने दिल की बातें बताते हुए, मजाल है कि अगर इसने एक मिनट के लिए अपने हाथों और लबों को रेस्ट दिया हो। असफन दिल को अपने लम्सों से मचलती हुई देखकर कहका लगाकर हंसा था। नहीं, आप अपनी बात करें, मैं तो दोनों काम एक साथ बहुत आराम से कर सकता हूँ। अनरोमांटिक लड़की, थोड़ा सा अपने शोहर से सीखो कि रोमांस कैसे कहते हैं। वो अपने काम को जारी रखे हुए दिल के कानों में सरगोशियां कर रहा था। असफन प्लीज़, मैं बाद में सीख लूँगी, अब भी मुझे थोड़ा सो लेने दें। कसम से मुझे बहुत नींद आ रही है, अब तो फजर की अजानें होने वाली हैं। दिल सामने लगी हुई टाइम पीस पर नज़र डालकर बोली थी। दिल की हालत इस वक्त सच में काबिल रहम थी। वो पूरी रात एक मिनट भी तो सो नहीं सकी थी।
ابھی فجر کی اذانیں ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، آپ میرے جذباتوں کو تھوڑا اور سکون دینے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سو سکتی ہیں۔ کیا یاد کریں گی کس سخی دل شوہر سے پالا پڑا ہے؟ میں کوئی اتنا ظالم بھی شوہر نہیں ہوں۔ خود کو سخی کہنے پر دل نے اسفند کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، جس کی پرواہ کیے بنا وہ ایک بار پھر اس کے لبوں کو جھکتا ہوا اس پر محبت کی گھٹا بن کر چھا گیا تھا۔ دل مزاحمتیں کرتی رہ گئی تھی کیونکہ اس وقت اس میں بالکل ہمت نہیں تھی اسفند کی شدتیں سہنے کی۔ مگر وہ اسفند شہریار تھا، جو بات اس کے ذہن میں ہوتی اسے کیے بنا اسے کب سکون آنے والا تھا۔ دل کی وضاحتوں کو رد کرتا ہوا وہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے ایک بار پھر سے دل کی سانسیں تنگ کر گیا تھا۔ دل کے پاس سوائے اس کی باہوں میں بکھرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسد پلیز اٹھیں، مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ مسکان کو شاید ڈیلیوری پین شروع ہو گئی تھی۔ اسد کافی لیٹ سویا تھا آفس کا کام نپٹانے کے بعد، مگر جیسے ہی اس کے کانوں میں مسکان کی تکلیف والی آواز آئی وہ فوراً سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے پرنسس، کیسا پین ہو رہا ہے؟ ابھی تو ٹائم ہے نا آپ کی ڈیلیوری میں۔ اسد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسکان کا نارمل پین ہو رہا ہے یا ڈیلیوری پین، کیونکہ ابھی کچھ دن باقی تھے ڈیلیوری ٹائم پورا ہونے میں۔ اسد مجھے نہیں پتا کیسا پین ہو رہا ہے، مگر وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ مسکان پین سے تڑپ رہی تھی۔ اسد نے جلدی سے مسکان کی ڈاکٹر کو فون ملایا تھا۔ اسد مسکان کے پیچھے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ اپنی کمر لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسد مسکان کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھا تاکہ مسکان اپنی کمر اسد کے سینے کے ساتھ لگا کر آرام سے بیٹھ سکے۔ السلام علیکم ڈاکٹر، اسد خان بات کر رہا ہوں۔ جی اسد صاحب، میم کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر اسد خان پہچانتے ہوئے بہت احترام سے بات کر رہی تھی۔ ان کو بہت زیادہ پین ہو رہی ہے سر، آپ میم کو لے کر جلدی سے ہاسپٹل پہنچے، میں یہاں پر ہی ہوں۔ شاید ڈیلیوری پین شروع ہو گئی ہو، کیونکہ ٹوئنز بیبی اکثر وقت سے تھوڑا پہلے ہی ڈیلیور ہو جاتے ہیں، تو آپ میم کو جلدی سے لے کر آئیں۔ اوکے ڈاکٹر، آپ انتظام کریں، میں پہنچتا ہوں ان کو لے کر۔ پرنسس اٹھیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ نہیں اسد، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے۔ اسد کے سینے سے لگی ہوئی ڈاکٹر بن گیا تکلیف کی شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسد مسکان کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ سا گیا۔ یہ لائن غلط لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، اسد کے سینے سے لگی ہوئی ڈاکٹر بن گیا پتہ نہیں کیا تھا، یہاں پہ میرے خیال سے ہونا چاہیے اسد کے سینے سے لگی ہوئی وہ تکلیف کی شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسد مسکان کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ سا گیا تھا۔ پرنسس بس یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد میں اپنی پرنسس کو کبھی ایسی سچویشن میں نہیں ڈالوں گا۔ مجھ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے، پلیز تھوڑا سا برداشت کر لو میری جان۔ اسد میں کوشش کر رہی ہوں مگر مجھے بہت پین ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے اسد کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈالے ہوئے تھی۔ اسد اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے تھوڑا سا نیچے جھکا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ایک بار ان کو اس دنیا میں آ لینے دو، پھر پوچھوں گا میری پرنسس ان لوگوں نے کیسے اتنی تکلیف دی ہے۔ اسد مسکان کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، خبردار اگر آپ نے میرے بچوں کو کچھ بھی کہا۔ مسکان اتنی تکلیف میں بھی اسد کے منہ سے اپنے بچوں کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ مسکان کو اتنی تکلیف میں اپنے بچوں کے لیے اتنی ممتا کے ساتھ بولتے ہوئے دیکھ کر اسد کے دلکش لب مسکرا رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، تو ماں سچ میں ہی وہ ہستی ہے جو یہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اتنی تکلیف میں تو بندہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، مگر مسکان کو اس وقت بھی اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے دیکھ کر اسد خان کو تھوڑی سی جیلسی بھی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بہت جلد اس کی اولاد اس کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، مگر یہ بھی ایک الگ ہی احساس تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ اوکے، میرے بچوں کی ماں نہیں بولوں گا، آپ کے بچوں کو کچھ بھی، آپ اسٹریس مت لو۔ اسد مسکان کو سیریس ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے نارمل کرنے کے لیے بولا تھا۔ اسد مسکان کو لے کر ہاسپٹل آ گیا تھا۔ ڈاکٹر آنے سے پہلے ہی سب تیاری کر چکی تھی۔
کیونکہ وہ مسکان کی فیملی ڈاکٹر تھی، تو وہ روٹین وائز مسکان کو چیک کر رہی تھی، تو اسے آئیڈیا تھا کہ مسکان کی ڈلیوری آج ہی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکان کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ڈاکٹر نے آ کر اسد سے کہا کہ ان کا سیزر کرنا پڑے گا کیونکہ ٹوینس بیبی ہے اور مسکان میم فزیکل طور پر کافی کمزور اور نازک ہیں، تو وہ نارمل ڈلیوری نہیں کروا سکتی کیونکہ مسکان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اسد نے مسکان کا بہت خیال رکھا تھا، خوراک سے لے کر واک اور پراپر نیند لینے تک ہر چیز کا اس نے خود دھیان رکھا تھا، مگر مسکان فزیکل طور پر شروع سے ہی کافی نازک تھی اور ویسے بھی اسد خان کی اولاد تھی تو مسکان کو ہلکان کیے بنا نہیں آ سکتی تھی۔ ڈاکٹر میری وائف کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، آپ بنا پیسے کی پرواہ کیے ہوئے ان کے لیے بیسٹ ڈاکٹر ہائر کریں، میں ان کی جان کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اسد مسکان کے آپریشن کا سن کر بہت گھبرا گیا تھا۔ سر آپ پریشان نہ ہو، ہم اپنا بیسٹ دیں گے، باقی آپ اللہ سے دعا کریں۔ اسد مسکان سے بات کرنے کے بعد پاس بیٹھی ہوئی مسکان کے پاس آیا تو مسکان نے بہت غصے بھری نظروں کے ساتھ اسد کی طرف دیکھا تھا۔ اسد سمجھ نہیں سکا تھا کہ مسکان اسے کیوں غصے سے دیکھ رہی ہے۔ پرنسس اتنا غصہ، اب میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ مجھے اتنے غصے کے ساتھ دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے ڈاکٹر سے یہ کیوں کہا کہ آپ کی وائف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے میرے بچوں کے لیے کیوں نہیں کہا کہ میرے بچوں کو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو میرے بچوں کی ذرا بھی فکر نہیں ہے نا؟ مسکان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی بھیگی ہوئی پلکیں اس کے دل پر لگنے والی ضرب کا حال بتا رہی تھی۔ او مائی گاڈ، تو آپ یہ سوچ کر مجھ پر غصہ کر رہی ہیں کہ مجھے آپ کے بچوں کی فکر نہیں ہے؟ میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بھی ہمارے بچوں کی بہت فکر ہے، تو میرے معصوم بیوی اپنے اوپر اتنا لوڈ مت لو، میں آپ کے بچوں کا بہت خیال رکھوں گا۔ میری کیا جرت ہے کہ میں آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کر سکوں؟ آپ تو میرے اوپر بہت سخت نظر رکھے ہوئے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میرے منہ سے کوئی بھی جملہ ایسا نہ نکلے کہ جس سے میرے بچوں کی ماں میرے اوپر غصہ کر سکے۔ خانم، میں سمجھ گیا کہ میرے ارد گرد سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، میں غلطی سے بھی کوئی غلط جملہ نہیں بول سکتا، تو آپ اپنے جملے کے لیے میری وائف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں معافی چاہتا ہوں۔ پرنسس، آئندہ میں پہلے آپ کے بچوں کا نام لوں گا، بعد میں اپنی وائف کی فکر کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے معاف کریں اور خود کو ریلیکس کریں کیونکہ آپ کے آپریشن کے لیے ریلیکس ہونا بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کر کے مسکان کو آپریشن تھیٹر میں لے کر جا رہی تھی کہ مگر مسکان اسد کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ پرنسس، ایسا کیسے چلے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا، آپ ڈاکٹر کے ساتھ اندر جائیں۔ نہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں اکیلے اندر نہیں جاؤں گی۔ اسد، مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سر، آپ آپریشن تھیٹر میں آ جائیں، ان کا بی پی ہائی ہو رہا ہے تو ایسے میں ان کا آپریشن نہیں ہو سکے گا، آپ کا ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، آپ اپنی وائف کو ریلیکس کریں۔ اسد مسکان کے ساتھ ہی آپریشن تھیٹر کے اندر آ گیا تھا جہاں پر ڈاکٹرز نے مسکان کے پیٹ کے اوپر سے پردہ کر رکھا تھا۔ اسد مسکان کے سر کی طرف مسکان کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا، مسکان ڈر سے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اسد کو آج ایک عورت کی عظمت پر سلام پیش کرنے کو دل چاہ رہا تھا جو اتنی تکلیف کے بعد اپنی اولاد کو اس دنیا میں لاتی ہے۔ اسد اپنا چہرہ مسکان کے نزدیک کر کے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے بولا، پرنسس، بس تھوڑا سا اور برداشت کر لو، اللہ ہماری اس اولاد کو نیک اور آپ کا فرما بردار بنائے جن کو آپ اتنی تکلیفوں کے بعد اس دنیا میں لا رہی ہیں۔ میری جان، رو مت، آپ کا رونا میرے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مسکان سے باتیں کر رہا تھا، وہاں ڈاکٹر بچے ڈلیور کر چکی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں اسد خان کے بچوں کی رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میم، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بچے بالکل ٹھیک اور صحت مند ہیں۔ سر، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ ڈاکٹر کے بتانے پر اسد نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، بے شک وہ بندے کو اس کی اوقات سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ آج اسد خان کے زخموں کا ازالہ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی تھی کہ اسے اپنے پرانے سارے درد بھول گئے تھے۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکان کے ماتھے سے پیار کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا جس نے اسے اتنی خوبصورت اولاد دی تھی۔
آپ نے میری زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دیا۔ مسکان اس وقت بہت تکلیف میں تھی، ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میری پرنسس کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اسد خان کے بچوں کی پیاری اور نازک سی ماں، یہ نیا عہدہ مبارک ہو۔ اسد اور مسکان کی زندگی میں اس وقت خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اسد نے بے ساختہ اپنے رب سے دعا کیا، میرے رب میری ان خوشیوں کو کسی کی نظر مت لگانا، ہمیشہ میری ان خوشیوں کو قائم رکھنا، میری اولاد کو نیک بنانا اور میری پرنسس کو ہمیشہ میرے ساتھ رکھنا۔ مسکان کو روم میں شفٹ کرنے کے بعد اب اسد اپنے یار کو فون کرنے والا تھا، کیونکہ اسد خان کی خوشی بنا اسفند شہریار کے ادھوری تھی۔ وہ اسفند کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اپنے دلکش لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ فون اٹھاؤ اسفند شہریار، اپنے یار کی خوشی کو مکمل کر دو۔ دل جلدی سے اٹھ جاؤ، ڈرامے مت کرو، ہم گھومنے جا رہے ہیں، مجھے اگلے 5 منٹ میں آپ تیار ملے، میں شاور لینے جا رہا ہوں، میں نہیں اٹھوں گی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ بھی جب چپ چاپ سو جائیں، نہ آپ کو رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے۔ دل کمبل میں گھسے ہوئے جواب دے رہی تھی، تو ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں شاور لے کر آ رہا ہوں، اس کے بعد اگر آپ مجھے سوتی ہوئی ملی تو پھر انجام کی ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں گی۔ وہ دھمکی دیتا ہوا واش روم میں جا چکا تھا۔ آپ کو سوائے دھمکیاں دینے کے اور کچھ آتا ہے؟ وہ بستر میں لیٹی ہوئی چلائی تھی۔ 5 منٹ میرا ویٹ کرو، میں شاور لے کر آتا ہوں تو پھر آپ کو اچھے سے بتاؤں گا کہ مجھے دھمکیاں دینے کے سوا بھی بہت کچھ آتا ہے، وہ بھی واش روم سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ بس آپ ہر وقت مجھے یوں ہی ڈراتے رہا کریں۔ دل بھی کہاں ہار ماننے والی تھی، ویسے بھی اپنی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اسفند پر کافی غصہ تھا۔ دل پلیز انسان بن کر اٹھ جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، میرا ہنی مون خراب مت کرو، ویسے بھی آدھا وقت تو بیبی نے بچی بن کر گزار دیا ہے۔ بچی سے مجھے یاد ہے، میں باہر آ کر بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو میڈم پر بھوت سوار تھا کہ آپ کو بیبی ہونا چاہیے، میرے ناک میں آپ نے دم کر رکھا تھا، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ اسفند اب دل کو تنگ کرنے پر اتر آیا تھا۔ دل کے ویک پوائنٹ اسفند اچھے سے جانتا تھا۔ دل نے جو باتیں نادانی میں بولی ہوئی تھیں، اسفند اب ان کو سامنے لا کر دل کو شرم سے دوچار کرنے والا تھا۔ اب جواب دو، بولتی کیوں بند ہو گئی ہے میڈم جی؟ دل کی آواز نہ آنے پر اسفند آواز بلند کرتا ہوا بولا تھا۔ کیا جواب دوں؟ اللہ جی، یہ آپ نے مجھے میرے کون سے کرموں کا پھل دیا ہے؟ ایسا شور! دل آسمان کی طرف منہ کر کے منہ میں ہی بڑبڑا رہی تھی۔ جب اس بندے کو اور کوئی بات نہیں آتی تو میری کھلی اڑانے لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ بچے والی بونگی میں نے کب ماری تھی، مجھے تو خود بھی یاد نہیں ہے۔ دل، تم خود ہی کیوں پھنس جاتی ہو اس شیر کے جبڑے میں؟ اگر خود سے باتوں کا بھوت اتر گیا ہو تو مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے میری جان نے میرے بارے میں؟ دل، جو آپ اپنے آپ سے بڑبڑا کر باتیں کر رہی تھی۔ اسفند کی جو اچانک آ کر سر پر کھڑے ہو کر بولنے سے ڈر کر بری طرح سے چیخی تھی۔ چپ ہو جاؤ دل، کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ اسفند اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل کو چپ کروانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ آپ سے بڑا بھی کوئی بھوت ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ دن کے چراغ سے نکلے ہوئے جن کی طرح آ کر سر پر نازل ہو جاتے ہیں۔ دل بری طرح سے ڈرنے کی وجہ سے اسفند پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اچھا جی، اگر میں جن ہوں تو جن تو خوبصورت لڑکیوں پر عاشق بھی ہو جاتے ہیں، میں بھی آپ پر عاشق ہو گیا ہوں۔ اسفند پلیز جا کر پہلے کپڑے پہنے، کتنے بے شرم ہو گئے ہیں آپ، دل اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی تھی، کیونکہ اسفند نے اس وقت صرف ٹاول لپیٹ رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے میں سچ میں کچھ ایسا کروں جو آپ مجھے بے شرمی والے خطاب دیتی رہتی ہیں، کم سے کم اس ٹائٹل کو میں سچ تو ثابت کر سکوں۔ وہ کہتا ہوا دل کے کمبل کے اندر گھس چکا تھا۔ اسفند نکلے باہر، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اسفند نہانے کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا سا جسم لے کر دل کے کمبل کے اندر گھس کر دل کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے سے تنگ کر رہا تھا۔ اسفند اب کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، نکلیں باہر میرے کمبل سے۔ دل اسفند کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، حالانکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اسفند کی پکڑ سے نکل سکی ہو۔ مجھے پتا ہے کہ میں بہت ٹھنڈا ہو رہا ہوں، گرم ہونے کے لیے تو اپنی جان کے کمبل میں گھسا ہوں۔ دل کی کمر کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر دل کو کانچ کی گڑیا کی طرح اٹھا کر وہ اپنے اوپر لٹاتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد کس چکا تھا۔ اسے خود پر لٹا کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کیے ہوئے تھا۔ اس نے دل کے نچلے ہونٹ کے کنارے کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا دباؤ دیتے ہوئے کاٹا تھا۔ اوہ، وہ چیخی تھی۔ بتاؤ، منہ میں کیا بڑبڑا رہی تھی اور کیوں؟ میرے کہنے پر
پیار نہیں ہو رہی تھی۔ دل بھلا اس وقت کیا اس کی باتوں کا کیا جواب دیتی؟ وہ تو شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ اسفند کی مضبوط سینے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ نظروں کو جھکائے ہوئے اپنے ہونٹوں کو چبا رہی تھی۔ اوف دل، کیا کروں تمہارا؟ آپ میری سب سے فیوریٹ چیز پر ہی کیوں ظلم ڈھاتی ہو؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے دل کے لبوں کو آزادی دلوا دی تھی۔ اب اس کی نظریں دل کے پنکی پنکی ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں کرتی ہو ان بیچاروں پر ظلم؟ ان پر ظلم کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، اس نے دل کو آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا یہ میں دیوانہ ہوں آپ کے ان لبوں کا، تو پھر آپ یہ بار بار یہ جرت کیسے کرتی ہیں ان کو اذیت پہنچانے کی؟ اس نے دل کے گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے اوپر زور سے جھکا لیا تھا۔ دل پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر ٹائیگر کے شکنجے سے خود کو کیسے نکال سکتی تھی؟ دل اسفند کی سختی سے پھڑپھڑا رہی تھی مگر وہ اپنی تشنگی کو دل کے لبوں پہ مٹا رہا تھا۔ دل بہت جھٹ پٹائی تھی مگر ٹائیگر اپنی منمانی کرنے کے بعد ہی پیچھے ہٹا۔ ٹائیگر کے پیچھے ہٹتے ہی ٹائیگر پر مکوں کی برسات ہو رہی تھی کیونکہ ٹائیگر کی سختی سے دل کے ہونٹوں پر کٹ لگ چکا تھا۔ اب دل غصے سے ٹائیگر کے سینے پر پوری زور کے ساتھ مکے برسا رہی تھی۔ دل کے مکوں کا ٹائیگر جیسی سخت جان پر خاک بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، الٹا وہ کہکے لگاتا ہوا ہنسے جا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے ڈمپل اس قدر دلکش لگ رہے تھے کہ دل نے اتنے غصے میں بھی بہت گہری نظروں سے اسفند کے ڈمپلز کو دیکھا تھا۔ دل کا گہری نظروں سے اسفند کے ڈمپلز کو دیکھنا ٹائیگر کی شاطر نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ جتنی محبت سے آپ ان کو دیکھتی ہیں، کبھی اتنی محبت سے ان پر کس بھی کر لیا کریں۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر دل نے جلدی سے اپنی نظریں اسفند کے ڈمپل سے ہٹا لی تھی۔ آپ کا ذاتی شوہر ہوں، میری جان کب تک یوں ہی مجھ سے شرماتی رہا کریں گی؟ اسفند شہریار بھی آپ کا ہے اور اس پہ خوبصورت ڈمپل بھی آپ کے ہیں۔ ذرا ٹائٹ سی کس کر کے دکھاؤ مجھے۔ اس نے اپنے گال کو دل کے آگے کر رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے آپ بہت بے شرم اور گندے ہو گئے ہیں۔ دل شرماتے ہوئے اسفند کے اوپر سے اٹھنے ہی لگی تھی۔ اسفند نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے پھر سے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بنا کس کیے؟ آج تو بنا کس کیے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اسفند نے دل کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ سوتی ہوں تو سونے نہیں دیتے، اٹھتی ہوں تو اٹھنے نہیں دیتے، جاتی ہوں تو جانے نہیں دیتے۔ اب چاہتے کیا ہیں آخر؟ اسفند کی بے باک نظروں اور سرگوشیوں سے جھنجھلا گئی تھی۔ اسفند کی نظر ایکس رے کی مشین کی طرح کام کر رہی تھی۔ پیار دو، مجھے پیار دو، دل بے قرار ہے، مجھے پیار دو، برسوں کیا ہے میں نے انتظار، مجھے پیار دو، مجھے پیار دو۔ کروٹ لے کر پھر سے دل کو اپنے نیچے لے آیا تھا۔ ہر پل تنہائی میں تجھے یاد کرتا تھا، اپنی سونی دنیا کو میں آباد کرتا تھا۔ اسفند کی آنکھوں میں کچھ ایسا درد تھا کہ جس نے دل کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسفند کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دل نے اسفند کے چہرے کے دونوں طرف سے اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے اسفند کے دل کی بات جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسفند نے سونگ کے چند بول شاعری کے انداز میں کہے تھے مگر ان الفاظوں میں اس کے اندر کا درد اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ وہ گزرے ہوئے لمحے جو اس نے دل کے بغیر اس کے ہجر میں کاٹے تھے، اسفند وہ درد شاعری کے اندر دل کو سنا رہا تھا۔ اسفند کے درد بھرے انداز نے دل کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا ہے بتائیں نا؟ وہ اسفند کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنا چہرہ اس پر جھکائے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا دل، بس مجھے وہ وقت یاد آ گیا تھا جو میں نے تمہارے بنا جدائی میں کاٹا تھا۔ دل کبھی مجھ سے دوبارہ کبھی دور مت ہونا، میں جی نہیں سکوں گا تمہارے بنا۔ دل تم سے دور رہ کر ہر ایک رات مجھے ہزاروں سال طویل لگتی تھی۔ وہ دل کی گردن پہ اپنا چہرہ رکھ کے دل کے بالوں میں اپنا منہ چھپائے ہوئے دل کو اپنا درد سنا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان راتوں کا کوئی سویرا نہیں ہے۔ دل، جب مجھے یہ پتا چلا تھا کہ تم میرے بنا سنبھل گئی ہو تو پتہ نہیں میرے اندر کیوں کوئی چیز چھن سے ٹوٹ گئی تھی۔ حالانکہ میں خوش ہونا چاہتا تھا کہ میری موت کی خبر کے بعد میری دل سنبھل گئی ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میرے عشق کی تپش اتنی کم تھی کہ میری دل اتنی جلدی سنبھل گئی۔ مگر جب آ کر میں نے آپ کی حالت دیکھی تو مجھے اپنے عشق پر ناز ہوا تھا کہ میرا عشق رائے گاہ نہیں گیا۔
میری دل تو میرے عشق میں پوری طرح سے رنگی ہوئی تھی، تبھی تو وہ رنگ کچھ دیر کے لیے دل سے دور ہوا تو دل دنیا والوں کو بے رنگ نظر آنے لگی تھی۔ وہ اتنی شدت کے ساتھ اپنی داستان دل کو سنا رہا تھا کہ دل ساکت ہو کر اس کے سینے پر پڑی ہوئی اس کی محبت کی داستان سن رہی تھی۔ آخر ہجر کی وہ راتیں اس نے بھی تو اسفند کے بغیر کیسے کاٹی تھی؟ ان راتوں کی تڑپ کو تو وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ لوگ آپ پر گولیاں چلا رہے تھے، اسفند وہ گولیاں آپ پر چل رہی تھیں، مگر مر میں رہی تھی۔ اسفند مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے سینے سے کوئی میرا دل نکال کر لے کے جا رہا تھا۔ آپ میرے لیے کیا ہو اس دن مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا تھا جب آپ مجھ سے دور ہو رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میرے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ جب اسد بھائی نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے، دل اسفند کو بتاتے ہوئے زار و قطار رونے لگی تھی۔ اسفند میرا دل چاہتا تھا اس پوری دنیا کو آگ لگا دوں، میرا دل کرتا تھا میں بھی مر جاؤں۔ میں نے بہت بار کوشش بھی کی تھی، مگر اسد بھائی ہر بار میری کوشش کو ناکام بنا دیتے تھے۔ مجھے آپ کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے ہر طرف ویرانی ہی نظر آتی تھی۔ پھر تو مجھے اسد خان کا مقروض ہونا چاہیے جس نے میری جان کی جان بچائی تھی، مگر دل آج کے بعد ایسی جرت کبھی مت کرنا۔ آپ کو اپنی جان لینے کا حکم میں نے صرف اس صورت میں دیا تھا، دل میں اپنی زبان سے دوبارہ وہ لفظ نہیں دہرا سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ مگر آپ جانتی ہیں میں نے کس صورت میں آپ سے کہا تھا؟ مگر جب آپ اسد کی حفاظت میں پہنچ گئی تھی تو آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کر کے بہت غلط کیا تھا۔ میں تو شکر کرتا ہوں اس ذات کا جس نے تمہیں کچھ ہونے نہیں دیا، ورنہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میرا کیا ہوتا؟ آپ کے بنا میں بھی مر جاتا۔ ابھی آدھی بات اسفند کے منہ میں ہی تھی کہ دل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے بھیگی پلکوں سے بولی، دوبارہ ایسا کبھی مت بولیے گا۔ میری گزشتہ غلطیوں کے لیے آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں دے لیں، مگر اپنے منہ سے کبھی مرنے والی دوبارہ بات مت کرنا۔ خدا میری زندگی میں وہ دن کبھی نہ لائے کہ مجھے آپ کے بنا جینا پڑے۔ میری اس رب سے دعا ہے کہ میں جب بھی مروں اپنے شوہر کے ہاتھوں میں مروں۔ آپ ہزاروں سال جئیں، آپ میرے سر پر سلامت رہیں۔ اسفند آپ ہیں تو آپ کی دل بھی ہے، آپ نہیں تو میں بھی نہیں، اور میرا حشر آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب ایسی باتیں کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں دوبارہ سے بچی بن جاؤں؟ پھر آپ کو دوبارہ سے میری وہ ساری حرکتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ دل اسفند کے چہرے پر اسمائل دیکھنے کے لیے اپنی بچکانہ باتوں پر اتر آئی تھی۔ نہیں، میں آپ کو دوبارہ بچی بنتا ہوا افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ سے اور دور نہیں رہ سکتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا اور ہنستے ہوئے بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ دل بے اختیار ہو کر تھوڑا نیچے جھکی تھی، اپنی آنکھیں بند کر کے اسفند کے ڈمپل پر اپنے لب رکھتے ہوئے چوم کر بڑی پھرتی سے اسفند کے اوپر سے اٹھی تھی اور بیڈ سے اتر کر 100 کی سپیڈ سے وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ چیڑ لڑکی واپس آؤ، اور یہ کوئی کس نہیں تھی، پوری کس کرو، اگر احسان کیا ہے تو پوری طرح سے کرو۔ اسفند کو آج پہلی بار دل نے خود سے کس کی تھی، چاہے وہ آدھی ادھوری ہی تھی، مگر اسفند کو اندر تک خوش کر گئی تھی۔ جتنا ملا ہے اس میں صبر کرنا سیکھیے اسفند شہریار صاحب۔ دل نے آج پہلی بار اسفند کا پورا نام لے کر اسے پکارا تھا۔ آپ ایک دفعہ باہر نکلیں، پھر میں آپ کی خبر لیتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بیڈ پر اپنی باہیں پھیلا کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس وقت صرف ٹاول لپیٹے ہوئے تھا، ہنستے ہوئے دل کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ اسفند کے فون کی رنگ ٹون بج رہی تھی۔ واہ میرے کمینے یار کو میری بہت زور سے یاد آ رہی ہے، اسی لیے تو صبر نہیں ہو رہا۔ وہ فون پر اسد خان کا نام جگمگاتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے اپنے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ وہ فون کان کو لگا چکا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو اسفند شہریار؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں اسد خان، تم کیسے ہو؟ کیسے آ گئی کمینے کو اپنے یار کی یاد؟ گھٹیا انسان، تجھے خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے، یہ جلی کٹی بعد میں سنا لینا مجھے۔ ارشاد اسفند بولا تھا، تو ماموں بن گیا ہے کمینے، وہ بھی 2 بچوں کا۔ اسفند نے بڑی گرم جوشی سے خوشخبری سنائی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ اسد خان 2 اولادوں کا باپ بن کر کیسا لگ رہا ہے؟ اسفند اپنے یار کے گھر میں اتنی بڑی خوشخبری سن کر بے حد خوشی سے مبارکباد دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ خیر مبارک، بہت اچھا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں اس وقت میرے گھر کے دریچے میں ہی آ گئی ہیں۔ اور مسکان کیسی ہے؟
اسفند اپنی بہن کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ابھی وہ زیادہ بات نہیں کر سکتی، کچھ دیر بعد بات کرواتا ہوں۔ اور دل کیسی ہے؟ اسد نے اپنی بہن کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ دل بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ ریکور ہو چکی ہے، مگر ابھی ڈاکٹر نے اسے واپس لانے سے منع کیا ہے، کچھ دنوں تک ابھی اسے تھوڑا اور ریلیکس ماحول کی ضرورت ہے۔ ہاں تم بے فکر ہو کر وہاں پر رکو، اور یہاں پر سب اوکے ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل کا بہت سارا خیال رکھنا اور اسے میرا بہت سلام کہنا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے دوبارہ بات کرتا ہوں، فی الحال میں اپنے شہزادے اور شہزادی کو دیکھنے کے لیے روم میں جا رہا ہوں۔ اچھا جی، شہزادے اور شہزادی کے باپ بنتے ہی یار کو فون بند کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ ہاں بھائی، اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، اب تو یار ہوئے بیگانے، اب تو ہم اپنے بچوں کی فکر کیا کریں گے۔ اسد بڑے فخریہ انداز سے اسفند کو جلا رہا تھا۔ ویسے بھی میری مسز کے بہت سخت آرڈرز ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی بہن تو اپنے بچوں کی ذرا سی بات پر کاٹنے پر مارنے پر آ جاتی ہے۔ اچھے پھنسے ہو اسد خان، اسفند کہکا لگا کر اسد کو طنز کرتا ہوا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہنس لے کمینے، جتنا ہنسنا ہے میرے اوپر، مگر جب تو باپ بنے گا نا تو پھر میں تم سے گن گن کر حساب لوں گا۔ اسد نے ہنستے ہوئے اسفند پر وار کیا تھا۔ دونوں نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ نہ بھائی، میں تو اتنی جلدی کوئی رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ مجھے تو میری دل پوری طرح سے میری دسترس میں چاہیے، اور بچے آئیں گے تو میری دل کو مجھ سے دور کر دیں گے، تو اس لیے مجھے تو بچے ہی پلان نہیں کرنا۔ وہ اپنے دل میں عہد کر رہا تھا۔ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں اکیلے کھڑے ہو کر؟ دل واش روم سے نکل کر بالوں کو پونچھتی ہوئی مرر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف رخ کیے ہوئے کھڑا اسفند اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ دل نے حیرانگی سے پوچھا تھا، آپ کے بھائی جان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے آپ کے لیے بہت سارا پیار بھیجا ہے، اور ذرا میں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ دل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اسفند بتائیں نا، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ دل اسفند کو واپس سے اسی ٹون میں آتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اسد سے بات کر رہا تھا، آپ کو مبارک ہو، آپ پھپھو بن گئی ہیں، اور میں ماموں، وہ بھی دو بچوں کے۔ سچ میں دو بچے؟ ماشاءاللہ، اے اللہ، اسد بھائی اور مسکان آپی کی خوشیوں کو قائم رکھنا، آمین، دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ دل نہا کر بہت نکھری لگ رہی تھی، اور اس کا نکھرا روپ اسفند کی بےتابیاں بڑھا رہا تھا۔ چھوڑے، مجھے تیار ہونے دے، پھر ہمیں گھومنے بھی جانا ہے۔ نادان دل اسفند کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکی تھی کہ اس کا یہ روپ اسفند کے دل کے حالات بدل چکا ہے۔ اب وہ دل کے ساتھ ہوٹل روم سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ یہیں پر رہ کر اپنی ڈیٹ کا انتظام کرنے والا تھا۔ یہ آئیڈیا ابھی اسفند کے دماغ میں آیا تھا۔ نہیں دل، ہم لوگ آج باہر گھومنے نہیں جا رہے، بلکہ آج رات کے لیے میں نے کچھ اسپیشل سوچا ہوا ہے۔ وہ دل کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے ہوئے اپنا چہرہ اس پر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ اسفند، یہ کیا بات ہوئی؟ اب تو میں نے پورا موڈ بنا لیا ہے باہر گھومنے جانے کا، وہ منہ پھلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگر آپ کو گھومنے نہیں جانا تو پھر مجھے سونے دیں، مجھے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ دل، آپ کو سوائے سونے کے اور بھی کوئی کام آتا ہے؟ ان رومانٹک لڑکی۔ اسفند دل کی بات پر سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ ہاں جی، سوائے سونے کے مجھے اور کوئی کام نہیں آتا، کیونکہ آپ میری نیند کے دشمن ہیں، میری نیند تو پوری ہونے نہیں دیتے ہیں۔ وہ اسفند کے بازو اپنے کاندھوں سے ہٹاتی ہوئی بیڈ کی طرف جانے لگی تھی سونے کے لیے۔ کیا لگتا ہے میری جان کو کہ میں آپ کی نیند پوری کروانے کے لیے آپ کو باہر گھمانے کے لیے نہیں لے جا رہا؟ افسوس کی بات ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آج کی پوری رات آپ کو میرے نام کرنی پڑے گی، اور میں آج کی رات کو بہت اسپیشل بنانے والا ہوں۔ وہ دل کو بچوں کی طرح کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھا کر گول گول گھما رہا تھا۔ دل، کبڈ میں ایک ڈریس پڑی ہے، وہ ڈیٹ پر پہن کر مجھے دکھاؤ۔ پھر سے ڈریس؟ اسفند، میں آپ کو لائی ہوئی ڈریس نہیں پہنوں گی، کیونکہ آپ کی لائی ہوئی ڈریسز بہت بےہودہ ہوتی ہیں، اور برائے نام بھی۔ دل ڈریس پہننے سے صاف انکار کر رہی تھی۔ دل، ہر بات ضد کرنی ضروری ہوتی ہے، اسفند سرد انداز سے بولا تھا۔ میں ضد نہیں کر رہی، مگر آپ بہت چھوٹی ڈریسز لے کر آتے ہیں، مجھے بہت شرم آتی ہے، وہ پہن کر دل مناتے ہوئے بولی تھی۔ جب باہر نکلتی ہو تو عبایا پہن لیا کرو، مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میری بیوی خود کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتی ہے، مگر میرے سامنے انکار کی جرات نہ کیا کرو۔ میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ پر سختی کروں، مگر آپ ہر چیز کے لیے میرے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ میں شوہر ہوں آپ کا، اس لیے آپ کو ہر طرح کے ڈریسز میں دیکھنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔
वैसे तो मैं अपनी जान को बिना ड्रेस के देखने का भी हक रखता हूँ, मगर देख लो मैं कितना शरीफ हूँ कि अभी तक मैंने अपना वो हक आजमाया नहीं है। दिल की कमर के गिर्द अपनी बाहों का घेरा तंग तंग किए हुए खड़ा था। अब शर्मा कर नजरें क्यों झुका ली हैं मेरी जान? मैंने तो अभी कोई ऐसी बात की ही नहीं जिससे आपकी नजरें झुकें। आप तो कोई ऐसी बात करते ही नहीं हैं। सच में आप तो बहुत शरीफ हैं। आपकी शराफत पर तो बाकायदा एक किताब लिखी जानी चाहिए। खुद को शरीफ कहने पर दिल असफन पर तंज कर रही थी। थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। वैसे तो मैं हूँ ही तारीफ के काबिल। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो जो अल्लाह ताला ने इतना फर्मा बरदार, नेक और शरीफ शोहर आपको अता किया है। असफंद खुद की वाह वाही कर रहा था। असफंद पर दिल की तंज का खाक भी असर नहीं हुआ था। वो तो ऐसे प्रेजेंट करवा रहा था जैसे इसको पता ही ना हो कि दिल ने इस पर तंज किया है। आपको पता है आप कितने अच्छे ड्रामेबाज हैं? दिल नाक चढ़ाते हुए असफंद को एहसास दिला रही थी। पता है कि मैं बहुत अच्छे ड्रामेबाज हूँ, मगर अपनी प्यारी बीवी से ज़्यादा नहीं। वो भी टाइगर था जो वक्त पर लोगों को जवाब देकर इनका मुंह बंद करना जानता था। जब आप इतना अच्छा ड्रामा कर सकती हैं, ठीक होने के बावजूद अपने शोहर से ड्रामा करके खुद को कितने दिनों तक मेरी कुर्बत से बचाए रखा, तो छोटा मोटा ड्रामा तो मैं भी कर सकता हूँ ना। अपनी नाक को दिल की छोटी सी नाक से रब करते हुए दिल का मजाक उड़ा रहा था। आप कितने दिन तक मुझे इस बात का ताना देते रहेंगे? वो अपना मुंह फुलाकर बोल रही थी। जब तक आप मेरा नशा पूरा नहीं कर देती अपने वजूद से, तब तक मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। करो मुझे हद से ज़्यादा प्यार ताकि मैं आपकी इस गलती को भुला सकूं। असफन दिल की हालत से महजूज हो रहा था। मुझसे नहीं होता आपको प्यार। आपका तो पेट ही नहीं भरता है प्यार कर करके। ना तो आप थकते हैं, ना सोते हैं, ना मुझे सोने देते हैं, फिर भी खुश तो आप होते ही नहीं। दिल मुंह के जाविये बदलते हुए असफन की तारीफ में चंद लाइनें बयान कर रही थी। कब भरा है आपने मेरा पेट? चिड़ लड़की, किस तो आप आधी अधूरी करके वॉशरूम में जाकर घुस गई थी। किस तक तो आपको अच्छे से करनी आती है नहीं, और चली हैं आप मेरा पेट रोमांस से भरने। वो दिल को घूरते हुए बोल रहा था। चलो वादा करता हूँ कि अगर आज आप मुझे खुश करने में कामयाब हो गई तो प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपको आपके सब ड्रामों के लिए माफ़ कर दूंगा और दोबारा तंज नहीं करूँगा। मगर इसके लिए आपको आज सब कुछ मेरे मुताबिक करना पड़ेगा। असफन के दिमाग में आज बहुत कुछ चल रहा था जिसे आज वो पूरा करने की ख्वाहिश रखता था। दिल सोचने लग गई थी कि अगर वो असफंद की शर्त को मान ले और जो वो चाहता है इसे पूरा करके हमेशा के लिए असफंद के तानों से बच सकती है, जो वो दिन में कोई 50,000 बार दोहराकर इसे सुनाता रहता था। ठीक है, अगर मैं आपकी शर्त मान लूँ तो फिर आप वादा करें कि आज के बाद आप कभी मुझे ड्रामेबाज कहकर ताना नहीं देंगे। दिल असफंद से डील कर रही थी। आपके सर की कसम, कभी ताना नहीं दूंगा। असफंद दिल की शर्त मानते हुए देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब दिल बेचारी को क्या पता था कि इसके शोहर के तूफानी दिमाग में क्या चल रहा था। तो चलिए ज़रा शुरुआत करें अपनी शर्त मानने की। इसका पहला स्टेप है कि मेरी पसंद का ड्रेस जो आपकी कबर्ड के अंदर रखा हुआ है, इसे पहनकर 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएं साथ वाले रूम में। मैंने हमारी डेट का पूरा इंतज़ाम किया है, बस आपको तैयार होकर मेरे साथ इस रूम में चलना है। अगला स्टेप मैं आपको वहाँ चलकर बताऊँगा। असल में आज असफन का बर्थडे था जिसे वो दिल के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। इसे जब असद ने बर्थडे का SMS भेजा था, इस वक्त से असफन के दिमाग में ये प्लान चल रहा था कि इसे दिल के साथ बाहर नहीं बल्कि होटल रूम के अंदर ही बर्थडे सेलिब्रेट करना है। दिल हाँ में सर को हिलाते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ रही थी और दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कोई इंसानों वाला ड्रेस हो जो असफन ने इसके लिए पसंद किया हो, क्योंकि इससे पहले तो असफन जब इसके लिए कोई ड्रेस या नाइटी लेकर आया था वो तो दिल के लिए आजमाइश ही थी, क्योंकि वो बहुत छोटे ड्रेसेस लेकर आता था। असफन दिल की हरकत पर नजर रखे हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। वो टांग पे टांग रखकर बैठे हुए 2 उंगलियां अपने लबों पर रखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। वो देखना चाहता था कि दिल ड्रेस को देखकर क्या रिएक्ट करती है। इसे अंदाज़ा तो था दिल क्या करने वाली है, मगर इसे अच्छा लगता जब दिल छोटे ड्रेसेस को देखकर असफन पर चीखती थी।
दिल ने अलमारी से एक शॉपिंग बैग निकाला जिसके अंदर एक रेड कलर की बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी, जिसे देखकर दिल बहुत खुश हुई क्योंकि वो खुद भी ज़िंदगी में एक बार साड़ी पहनना चाहती थी। दिल ने आज से पहले कभी साड़ी नहीं पहनी थी, मगर वो हमेशा से ये ख्वाहिश रखती थी कि इसे भी साड़ी पहननी है। आज अपने सामने वो साड़ी देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर अगले ही लम्हे दिल की सारी खुशी मिट्टी में मिल चुकी थी जब इसने साड़ी का ब्लाउज़ देखा था। ब्लाउज़ बहुत छोटा और सेक्सी था। दिल ने इस किस्म की साड़ी की ख्वाहिश तो कभी नहीं की थी। दिल ने असफंद की तरफ घूर कर देखा था। असफंद को सच में शर्म नहीं आती है। असफंद ने नफ़ी में सर को हिलाया। कसम से बिल्कुल भी नहीं आती। क्या करूं मैं, सारी शर्म तो आपको आ जाती है, मेरे लिए तो बचती ही नहीं है। वो सोफे से उठा और चलता हुआ दिल के पास आकर रुक गया। दिल को बाजू से पकड़कर घुमाते हुए इसका रुख ड्रेसिंग के मिरर के सामने कर दिया। अब वो दिल की पुश्त पर अपना सीना लगाए हुए खड़ा था। इसने अपने दोनों हाथ दिल के पेट पर बांध रखे थे। इसने अपनी थोड़ी दिल के कंधे पर टिकाए हुए दिल के कान में सरगोशी की थी। आज आपके शोर का बर्थडे है, तो क्या आप अपने शोर के लिए इतना नहीं कर सकती? क्या आप मुझे ये साड़ी पहनकर तैयार होकर दिखाएं? इसके लहजे में इतनी मिठास थी कि दिल ना नहीं कर पा रही थी। दिल, अगर आप ये साड़ी मेरे लिए पहनेंगी तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए मेरी बर्थडे का सबसे कीमती और मनपसंद गिफ्ट होगा। असफंद, ये बहुत छोटा है, ये पहनकर मुझे सच में बहुत शर्म आएगी। वो बच्चों की तरह मासूमियत से दर्द बयान कर रही थी। दिल, मुझसे कैसी शर्म मेरी जान, मैं तो आपको देखने का पूरा हक रखता हूँ। शोहर अपनी बीवी का लिबास होता है, तो दिल, अपने लिबास से कैसी शर्म? आपको देखने का तो हक मेरे खुदा ने मुझे दिया है। मैं आपको हर हाल में देख सकता हूँ, तो फिर क्यों इतनी शर्म आती है आपको मुझसे? क्या आज के लिए आप ये शर्माना छोड़कर मेरे लिए अपनी खुशी से तैयार नहीं हो सकती? वो सामने मिरर में अपना और दिल का अक्स देख रहा था। दिल पर बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी गाल को रब करते हुए दिल से इसकी रजामंदी जानने की कोशिश कर रहा था। असफंद इतनी मोहब्बत के साथ दिल के इतने करीब होकर खड़ा था कि इसकी सांसें दिल की सांसों से टकरा रही थी। असफंद ने थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर दिल के लबों पर अपने लब रखकर हल्के से किस की थी। दिल असफंद की मोहब्बत को देखकर ना भी नहीं कर सकती थी, मगर इसे हामी भी नहीं भरी जा रही थी। वो नज़र झुकाए हुए बड़ी कश्मकश में पड़ी हुई थी। दिल, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, इन्होंने आपको साड़ी पहनने को नहीं कहा, तो आप बराए मेहरबानी इन पर जुल्म करना छोड़ दें और मेरी बात का जवाब दो। दिल अपने होठों को चबाने में मसरूफ थी। असफंद ने होठों को अपने हाथ से आज़ादी दिलाते हुए घूर कर कहा था, वैसे भी आज मैं खुद ही इन पर बहुत जुल्म करने वाला हूँ, तो आप ज़रा इनको आज़ादी बख्शें। बताएं, आपने मेरी पसंद से तैयार होना है तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ। आप रूम में आराम से सो सकती हैं, मुझे अपनी बर्थडे नहीं मनानी है। असफंद को पता था कि इसका ये फार्मूला 100% काम करेगा। नहीं, आप नाराज़ मत हो, मैं पहन लूँगी साड़ी। दिल ने असफंद का हाथ थामकर इसे जाने से रोका था। दिल अपने असफंद का दिल कैसे तोड़ सकती थी? वो भी तो इसे हद से ज़्यादा प्यार करती थी। बस अपनी शर्म के हाथों से मजबूर होकर असफंद को नाराज़ तो नहीं कर सकती थी ना। थैंक यू सो मच माय लव। असफंद खुशी से दिल के साथ साइड फेस से किस करता हुआ बोला था। मैं साथ वाले रूम में हूँ, अब जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। असफंद ने साथ वाला रूम बुक करवाया था अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इस दिल को तैयार होता हुआ छोड़कर खुद साथ वाले रूम में आ गया। रूम को इसने बहुत खूबसूरत डेकोरेट करवाया था। रूम में रखे हुए टेबल पर बहुत खूबसूरत केक रखा हुआ था, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ असफंद शहरयार हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। रूम के पर्दे खुले हुए थे। खिड़की के शीशे से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। इस वक्त स्विट्जरलैंड का मंजर और मौसम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बाहर सरसब्जा और पहाड़ देखकर रूम का माहौल बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। असफंद इसी रूम में आकर तैयार हो रहा था ताकि दिल दूसरे रूम में आराम से कंफर्टेबल होकर तैयार हो सके। असफंद को पता था कि इसकी बीवी को बहुत शर्म आती है और असफंद के होते हुए तो वो कभी अच्छे से तैयार नहीं हो सकती थी, मगर आज वो दिल को बहुत खूबसूरत तैयार हुए देखना चाहता था। वो खुद भी तैयार होकर शहजादा लग रहा था। असफंद ने वाइट कलर का कुर्ता और शलवार पहनी हुई थी। ब्रांडेड वाइट कुर्ते में इसका कसरती जिस्म बेहद जाज़िबे नज़र लग रहा था। बारीक कुर्ते के अंदर से नज़र आती हुई इसकी बनियान और भी दिलकश लग रही थी।
रूम में इस वक्त हीटर चल रहे थे तो ठंड बिल्कुल नहीं थी। रूम के अंदर इसने अपनी कमीज के बाजू कोहनियों तक फोल्ड कर रखे थे। असफन के खूबसूरत गोरे बाजू जिन पर घने बाल थे बेहद दिलकश लग रहे थे। ऊपर से जालिम ने अपने गले के 2 बटन खुले छोड़े हुए थे जिससे इसकी छाती नजर आ रही थी। जिम से फिट किया हुआ इसका जिस्म कुर्ते के अंदर से नुमायां नजर आ रहा था। वो खुद को परफ्यूम में नहलाता हुआ मिरर के सामने खड़ा हुआ अपना फाइनल टच देख रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि इस मगरूर शहजादे को खुद भी बहुत अच्छे से पता था कि वो कितना खूबसूरत था। वो इस वक्त मिरर के सामने खड़ा हुआ किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था जिस पर हुस्न टूट कर बरसा हुआ था। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे रिजेक्ट किया जा सके। इसकी हाइट से लेकर इसके कसरती जिस्म तक, इसके डार्क ब्राउन बालों से लेकर गोरे रंग तक, घनी छोटी छोटी दाढ़ी, गालों में बढ़ते गहरे कुदरती डिम्पल जिस पर इसकी दिल फिदा थी। अपने ये डिम्पल असफन को तब से खूबसूरत लगने लगे थे जब से दिल इसकी ज़िंदगी में आई थी। इसे अच्छी तरह से पता था कि दिल इसके डिम्पल्स पर फिदा है। इस वक्त भी वो मिरर में अपने डिम्पल्स को देखकर मुस्कुराया था। ज़रा सा मुस्कुराने पर ही डिम्पल और गहरे हो गए थे। असफन जब भी अपने डिम्पल्स को मिरर में देखता तो इसे हमेशा दिल की वो चोर आंखें नज़र आती थी जो चोरी चोरी असफन के डिम्पल्स को घूरती रहती थी। दिल तैयार हो गई थी मगर खुद को मिरर में देखकर इसको बहुत शर्म आ रही थी। वो फुल रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहने हुए खड़ी थी। इसके 0 फिगर पर साड़ी बहुत जच रही थी। ऊपर से छोटा सा ब्लाउज और बीच में इसकी नाजुक सी दुधिया कमर जो लाल रंग के अंदर से एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। इसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे क्योंकि जाते हुए असफन बोल कर गया था अपने बाल खुले रखना। वो आज के दिन असफन की हर बात मानना चाहती थी क्योंकि आज इसकी बर्थडे थी और वो इसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। खुले हुए बाल इसकी कमर से नीचे तक झूल रहे थे। इसने कानों में रेड कलर की प्लेन बालियां पहन रखी थी। इसने मेकअप के नाम पर सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक लगाई हुई थी। रोमांटिक रेड कलर की लिपस्टिक इसके होंठों पर बेहद खूबसूरत लग रही थी और इसकी मोटी मोटी आंखों पर लगा हुआ लाइनर इसकी आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था। पैरों में हाई हील की बारीक स्ट्रैप वाली सैंडल पहन रखी थी जिससे इसकी हाइट भी लंबी लग रही थी। वो इस वक्त फुल तैयार होकर खड़ी हुई थी मगर शर्म थी कि इसे कदम साथ वाले रूम की तरफ बढ़ाने ही नहीं दे रही थी। असफन जाते हुए कहकर गया था कि तैयार होकर आपको ये बीच वाला दरवाज़ा खोलकर साथ वाले रूम में आना है। वो नहीं चाहता था कि इसकी बीवी को कोई और देखे ऐसे लिबास में, इसलिए इसे गवारा नहीं था कि दिल रूम के मेन गेट से बाहर निकलकर दूसरे रूम में आए। इसने बहुत भारी रकम देकर साथ वाले रूम में ही अरेंजमेंट करवाया था। इस रूम का दरवाज़ा असफन के बेडरूम में खुलता था जहाँ इन्होंने इस वक्त स्टे कर रखा था मगर दिल से साथ वाले रूम में जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि इसे अपने लिबास से शर्म आ रही थी। तैयार होकर बेड से टांगे लटकाए हुए कब बैठे अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी कर रही थी। जब असफन रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ इसे अंदाज़ा था कि दिल से नहीं आया जाएगा अगर दिल पर नज़र पड़ते ही इसके नाबिल लब मुस्कुरा रहे थे। माशाल्लाह असफन मुस्कुराता हुआ दिल के पास आते हुए बोला था, माय ब्यूटीफुल वाइफ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसने दिल को कंधे से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा। दिल ने असफन को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी जान, आपकी आंखें बंद करने से मुझे दिखाई देना बंद नहीं किया, मुझे आप नज़र आ रही हो। वो दिल के कान में सरगोशी करते हुए मुस्कुराया था। असफन थोड़ा नीचे झुका और दिल को अपनी गोद में उठाते हुए साथ वाले रूम में कदम बढ़ा रहा था। दिल गिरने के डर से असफन के गले में अपनी बाहें डाले हुए थी। इसने अपनी आंखें अब भी बंद कर रखी थी। रूम के अंदर मध्यम सी आवाज़ में रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। कैसे बताएं कैसे जताएं, सुबह तक तुझ में जीना चाहें, भीगे लबों को गीली हंसी को, पीने का मौसम है पीना चाहें। असफन ने दिल को आहिस्ता से नीचे खड़ा कर दिया था। इसने दिल की आंखों को बारी बारी अपने लबों से चूमते हुए दिल आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो, वो दिल के कान के पास जाकर बोल रहा था। एक बात कहूँ, क्या इजाज़त है? मुझे तेरे इश्क की आदत है। दिल नफ़ी में सर को हिला रही थी। दिल प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपना अक्स देखना चाहता हूँ। वो दिल के लबों को बड़ी नरमी से चूमते हुए बोल रहा था। मुझे शर्म आती है आपको देखकर, वो आहिस्ता से बोली थी। क्या आज की रात असफन की जान शर्म को छोड़कर यह हसीन रात असफन के नाम नहीं कर सकती? वो नरमी से दिल के कानों की लू को दांतों से हल्का सा दबाते हुए बोला था। एक बात कहूँ, क्या इजाज़त है? मुझे तेरे इश्क की आदत है। असफन
प्लीज, क्या अभी तो मेरे प्यार की हंसी रात शुरू भी नहीं हुई और मेरी जान अहसन प्लीज कहने लग भी गई है। अभी तो पूरी रात बाकी है मेरी कांच की गुड़िया। अहसन की बातों और इसके बेहद करीब होने से दिल का दिल जोर से धड़कने लगा था। दिल तैयार हो गई थी, मगर खुद को मिरर में देखकर इसको बहुत शर्म आ रही थी। वो दिल की कमर में हाथ डालकर इसे खुद के करीब किए हुए था। वो आहिस्ता आहिस्ता सॉन्ग के साथ रोमांटिक कपल डांस कर रहा था। इसने दिल की कमर से लेकर जाकर अपना हाथ दिल के पेट पर रख लिया था। इसके हाथ में इतनी हरारत थी कि दिल सिमटने लगी थी। इसने दिल का हाथ ऊपर की तरफ करके इसे घुमाया था। अब इसने दिल का रुख अपनी तरफ कर लिया था। अपने दोनों हाथ दिल की कमर पर बांध कर इसे खुद के बेहद करीब किए हुए था। इतना करीब कि अगर दिल अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिलती तो इसकी गुलाबी पंखड़ियां असफन के सुलगते हुए अनाबी लबों से टकरा जाती। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। दिल आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो दिल की कमर पर अपनी पुश्त लगाए दिल के बालों में मुंह छुपाए हुए बोल रहा था। दिल चुपचाप थी। वो क्या जवाब देती, इससे तो अपनी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसे लगता था कि आज दिल की दीवारें तोड़कर दिल बाहर आ जाएगा। दिल केक कट करें। वो बस इतना ही जवाब दे पाई थी। असफन पास पड़े हुए टेबल से रिमोट उठाकर कमरे को रोशन कर दिया था। रिमोट कंट्रोल वापस टेबल पर रखते हुए दिल की तरफ वापस पलटा था। दिल फिर से आंखों को बंद किए हुए खड़ी थी। असफन की जान, आंखें खोलें। क्या बंद आंखों से अपने शोर का केक कट करवाओगी? वो दिल का नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिए हुए टेबल पर आ गया था जहां पर केक रखा हुआ था। वो दिल के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए केक काट रहा था। असफन ने एक छोटा सा पीस उठाकर दिल के मुंह में डाल दिया था। दिल भी एक छोटा सा पीस उठाकर असफन के मुंह में डालने लगी थी, मगर असफन ने इसका हाथ पकड़कर रोक दिया था। दिल समझ नहीं पाई थी कि असफन ने केक क्यों नहीं खाया। मैंने अपनी बर्थडे पर ऐसे तो बहुत बार केक खाया है, अब मेरी बीवी भी मुझे केक ऐसे ही खिलाएगी? मैं समझी नहीं। मुझे आपके हाथों से केक नहीं खाना। वो दिल के कान में हल्के से सरगोशी करते हुए बोल रहा था। दिल को समझ आ गया था कि असफन चम्मच से खाना चाहता है। इतने जल्दी से टेबल पर रखा हुआ चम्मच उठाकर इससे असफन को केक खिलाने लगी थी। असफन सर पकड़ कर रह गया। अनरोमांटिक लड़की, मैं चम्मच से खाने की बात नहीं कर रहा। तो फिर कैसे खाने की बात कर रहे हैं? असफन, मुझे तो आपके नखरे समझ में नहीं आते। ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। दिल झिंझिला कर बोल रही थी। एक तो रूम को असफन ने इतना ज्यादा रोशन कर दिया था कि जमीन पर रेंगती हुई चूंटियों के पांव भी गिने जा सकते थे। ऊपर से दिल ने नीम दराज लिबास जेब तन कर रखा था, जिसकी वजह से इसे शर्म हया के रंगों ने अपनी लपेटे में लिया हुआ था। चुप, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखते हुए बोल रहा था। मैं खुद खा लूँगा जैसे मुझे पसंद है। आप सोचने की जहमत करके खुद को हल्कान मत करो। वो टेबल के नीचे से कुर्सी को खींचते हुए इस पर बैठ गया था। दिल की कमर पर हाथ रखकर इसे अपनी गोद में बैठने का इसने इशारा किया था। दिल ने नफी में सर को हिला दिया। वो इसे घूर रहा था। प्लीज़, जो बोल रहा हूँ चुपचाप करें। मेरी बर्थडे की खुशी में मेरी इस रोमांटिक डेट को ख़राब करने की कोशिश भी मत करना दिल, वरना मैं आज कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि आप खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएंगी। तो प्लीज़ मेरे सब्र को मत आजमाओ, वरना मैं आपके लिए बहुत कड़ी सिचुएशन खड़ी कर दूंगा और मेरे ख्याल से आपको मेरा वो सब करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसने दिल को हाथ से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया था। दिल का जोरों से धक 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 कर रहा था। असफन की नज़रों में जितनी बेताबियां नजर आ रही थी, इनको देखकर दिल को अपने पैरों से जान निकलती हुई लग रही थी। असफन ने टेबल पर रखे हुए केक पर लगी हुई चॉकलेट को उंगली से उठाया था और अपनी उंगली को दिल के होंठों के नज़दीक ले जाकर चॉकलेट को इसके होंठों पर लिपस्टिक की तरह लगा दिया था। अब जाकर दिल को ये समझ आ गया था कि असफन केक कैसे खाना चाहता है। दिल जल्दी से अपनी कमर से असफन का हाथ हटाते हुए इसकी गोद से उठकर फरार होना चाहती थी, मगर टाइगर अपने शिकार को अपनी मर्जी के बिना तो हिलने भी ना दे तो दिल कैसे भाग सकती थी। इसके इन लम्हों को अधूरा छोड़कर वो झटके से कुर्सी से उठा था और दिल की कमर में हाथ डालता हुआ इसे दीवार के करीब ले गया था। दीवार के साथ दिल की पुश्त लगाकर इसने इसका हाथ हवा में बुलंद करते हुए दीवार पर रखकर अपना हाथ इसके ऊपर रखा हुआ था और दिल के दूसरे हाथ को इसकी कमर के पीछे अपने हाथ से बांध रखा था। अब सुधरोगी नहीं ना दिल,
کیوں بھاگتی ہو میری قربتوں سے اتنا دور؟ اسفند پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنا چہرہ دل کے نزدیک کیے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا، آپ سے بس آج کی رومانٹک ڈیٹ اپنی مرضی کے مطابق چاہتا تھا۔ آپ مجھے میری برتھ ڈے پر اتنا سا بھی گفٹ نہیں دے سکی ہو؟ گفٹ تو میں لے کر رہوں گا، چاہے پھر زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنا چہرہ دل کے لبوں پر جھکا چکا تھا، دل کے چاکلیٹ لگے ہوئے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لیے ہوئے اپنا برتھ ڈے کا کیک دل کے لبوں سے چوس رہا تھا۔ وہ دل کو دیوار کے ساتھ اس قدر سختی کے ساتھ لگائے ہوئے تھا کہ دل چاہ کر بھی آدھ انچ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ اس نے اتنی شدت کے ساتھ اپنا کیک دل کے لبوں سے چوسا تھا کہ دل کے ہونٹ خشک ہونے لگے، دل کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دل پھڑ پھڑا کر آوازیں نکال رہی تھی، مگر وہ دل کے لبوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ دل کی حالت غیر ہونے لگی ہے تو اپنا چہرہ پیچھے کر کے مسکراتے ہوئے دل کو مار کر بولا، کیا زبردست ٹیسٹ تھا میری برتھ ڈے کے کیک کا۔ وہ اپنے برتھ ڈے کے کیک کے ساتھ ساتھ دل کی لپسٹک بھی اتار چکا تھا۔ دل اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بنا جواب دیے ہوئے اسفند کے چنگل سے بچنے کے لیے ایک بار پھر سے ساڑی کا فال اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے روم سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی، جسے اسفند نے پھر سے ناکام بنا دیا تھا۔ دل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس کھینچتے ہوئے دل کی ساڑی کا پلو جس کی پن نکل گئی تھی اور وہ زمین پر گر گیا تھا، اسفند کے دلکش نابی لب مسکرا رہے تھے۔ دل نے اپنی آنکھیں ایک بار پھر سے بند کر لی تھی، دل کے دونوں ہاتھ اسفند کے شولڈر پر رکھے ہوئے تھے۔ دل سراپائی قیامت لگ رہی تھی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسفند کو اس پر مر مٹنے کو دل کر رہا تھا۔ ریڈ کلر کی ساڑی سے اس کا دودھیا گورا رنگ چاندنی رات میں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اسفند کی جان، کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہی ہو؟ آپ کی یہ کوششیں مجھے اور بہکا رہی ہیں۔ وہ پیٹ پر اپنی انگلی سے لکیر کھینچتا ہوا زمین پر ایڑیوں کے پل بیٹھ گیا تھا، دل کی کمر کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے۔ جب اس نے اپنے لب اس کے پیٹ پر رکھے تو دل کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ دل نے آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسفند کے کاندھوں کو زور سے اپنی مٹھیوں میں بیچ رکھا تھا۔ وہ دل کے پیٹ پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ دل کے پورے جسم میں بجلیاں سی دوڑنے لگی تھی۔ اسفند کے لبوں کے لمس سے دل کا پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ جب اسفند کے لبوں کی گستاخیاں حد سے بڑھنے لگی تو دل اسفند کے کندھوں کو جھٹکے سے چھوڑتی ہوئی بھاگ کر روم کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر اسفند کے ہاتھ میں اس کی ساڑی کا پلو تھا جسے اسفند نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ دل کی ساڑی کا پلو بڑی حد تک کھل چکا تھا، اب دل کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑکی کی طرف منہ کر کے خود کو اسفند کی نظروں سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کھڑکی کو پکڑے ہوئے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ دشمنانے جاں پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی سانسوں کے قریب لے آیا تھا۔ وہ اس کی پشت پر اپنا سینہ لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ دل سسکی نکلی تھی کیونکہ اسفند نے حرکت ہی کچھ ایسی کی تھی کہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ میری جان، کیوں میرے جذباتوں کو اور بھڑکا رہی ہو؟ جتنا زیادہ تڑپاؤ گی میں اتنا ہی آپ کو ہلکان کروں گا۔ تو اسفند کی جان خود کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے۔ وہ ساڑی کا باقی کا پلو بھی اتار کر زمین پر پھینکتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسفند کے ارادوں کو دیکھ کر دل کی جان نکل رہی تھی۔ اسفند، کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دل کی گردن کو چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس لمس دل کی گردن کو جھلسا رہا تھا۔ وہ اب گردن سے نیچے کی طرف اپنے انابی لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ جب اسفند کے لب دل کے دل والے مقام پر آ کے رکے تو دل نے بے اختیار سسکیاں لیتے ہوئے اسفند کے سینے سے اس کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں میچ لیا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ آنکھوں کو بند کیے ہوئے اس کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسفند نے نظروں کو اٹھا کر دل کی طرف دیکھا تھا۔ اسے تیز ہوتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر اسفند کے انابی لب مسکرا رہے تھے۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ دل وہ دل کو سرگوشی میں بلا رہا تھا، مگر دل سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ آنکھوں کو بند کیے ہوئے ساکت کھڑا ہوا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا نیچے کی طرف جھکا اور دل کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسفند کی جان، میری طرف دیکھو تو صحیح، وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا بول رہا تھا۔
نہیں مجھے شرم آ رہی ہے۔ دل کی آواز اتنی کم تھی کہ روم میں لگے ہوئے مدم کی میوزک میں اسفند بمشکل ہی سن پایا تھا۔ آج شرم کو آ ہی لینے دو، میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیوی کی شرم کی آخری حد کیا ہے۔ وہ اپنا منہ دل کے ریشمی بالوں میں چھپاتا وہ بولا تھا۔ دل کے بالوں سے اڑتی ہوئی خوشبو اسفند کے ارمانوں کو ہوا دے رہی تھی۔ میری طرف دیکھو دل، وہ اپنا منہ اوپر کر کے اپنے جذباتوں سے چور آواز سے دل کو اپنی طرف دیکھنے کو کہا تھا۔ دل نے نفی میں سر کو ہلایا۔ اسفند مجھ سے نہیں ہوگا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ یہ میری ضد ہے، اور اسفند شہریار جب تک اپنی ضد کو پورا نہ کر لے اسے سکون نہیں ملتا۔ اسفند ضد پر اڑ گیا تھا، وہ دل کے اوپر دراز ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ اسفند دل کے ساتھ بہت ہی کم ضد کرتا تھا، کیونکہ یہ حق اس نے دل کو دے رکھا تھا۔ دل ہمیشہ ضد کرتی تھی اور اسفند اس کی ضد پر اپنا سر خم کر دیتا تھا، مگر آج وہ اپنی ضد پوری کر کے رہے گا، اس نے ٹھان لی تھی۔ دل کو اسفند کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اسے اپنی پوری ہمت جمع کر کے اپنی شرم سے بھری ہوئی پلکوں کو بڑی مشکل سے اٹھایا تھا۔ دل کی پلکوں پر آنسوؤں کے قطروں کو دیکھ کر اسفند تڑپ سا گیا تھا۔ دل، رونا نہیں۔ سوری میری جان، آپ مت کھولو، اپنی آنکھیں بند رکھو، مگر رونا بند کرو۔ میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے رلاتے ہیں اور بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی۔ بابا، میں اپنی جان کو کب رلاتا ہوں؟ یہ الزام اپنے شوہر پر مت لگائیں، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ایک تو روم میں اتنی روشنی کر رکھی ہے، جیسے میں یہاں گم ہو جاؤں گی۔ وہ اسفند کی بے باک نظروں کو اپنے اوپر مرکوز ہوئے دیکھ کر اپنی نظریں دیوار پر جمائے ہوئے بول رہی تھی۔ اسد اٹھ جائے نا، کب سے یہ دونوں روئے جا رہے ہیں۔ اسد اٹھ جائے نا، کب سے یہ دونوں روئے جا رہے ہیں۔ مسکان بچوں کو چپ کروا کر تھک گئی تھی اور اسے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی۔ اسد بیچارہ پورا دن آفس میں تھکنے کے بعد ابھی 1 گھنٹہ ہی پہلے آ کر لیٹا تھا۔ وہ آفس سے کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ آفس میں اس وقت کام بہت زیادہ تھا اسفند کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اوپر سے اسد بھی کافی دن مسکان کی ڈیلیوری سے پہلے گھر پر ہی رہ کر کام کرتا رہا تھا، جس کی وجہ سے اب کام کافی زیادہ تھا۔ سارے دن کی مصروفیت کے بعد اب جا کر بیچارے کو بستر نصیب ہوا تھا، تو اس کی کہ شہزادی نے ولولہ مچا دیا تھا۔ اسد کی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ مسکان کی حالت نیند سے بہت خراب ہو رہی تھی اور وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ تو اسد خان بھلا کیسے یہ گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی پرنسس کسی تکلیف میں ہو، اور اس لیے فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی خانم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مسکان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کر روم میں چکر لگا رہی تھی۔ ان دونوں کو پکڑے اور چپ کروائیں۔ مسکان دونوں بچوں کو اسد کی گود میں تھماتے ہوئے بولی تھی۔ اسد کو مسکان کی حالت دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اوکے، پریشان نہ ہو، ان کو میں سلاتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مسکان نیند اور تھکاوٹ کی وجہ سے کافی چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ کیسے آرام کروں؟ فیڈ بھی تو کروا دی ہے، کپڑے بھی چینج کروا دیے، مگر ان دونوں کو اب بھی نیند نہیں آ رہی، نہ سوتے ہیں نہ مجھے سونے دیتے ہیں۔ مسلسل اپنی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے مسکان کی طبیعت کافی چڑچڑی سی ہو رہی تھی اور آنکھوں کے نیچے گرد ہلکے بھی نظر آنے لگے تھے۔ اسد مسکان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ پرنسس، ریلیکس ہو جاؤ، میں آج ہی کسی اچھی نرس کا انتظام کرتا ہوں جو بچوں کو سنبھالنے میں آپ کی مدد کرے۔ اسد دونوں بچوں کو اپنے کاندھوں سے لگا کر روم کے چکر لگا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بچے سو گئے تھے۔ اسد بچوں کو ان کی جگہ پر لٹاتے ہوئے مسکان کے پاس چلتا ہوا آیا تھا۔ مسکان صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے پاؤں صوفے کے اوپر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسد نے نیچے جھک کر مسکان کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا تھا، پرنسس بہت موٹی ہو گئی ہو۔ اسد مسکان کا موڈ لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے شہزادے اور شہزادی نے خراب کر دیا تھا۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔